دی ہے عقل جو ہے اس لیے دی ہے. اچھا دنیا میں جو ہے ہم دیکھیں یہ سر جو ہے ہمارے شریر کے انگوں کا سردار ہے, اس میں قیمتی عقل ہے اور اس عقل کا ہی دنیا میں سارا کھیل ہے. میں نے تو یہ دیکھا عقل سے ہی انسان جنت میں جائے گا اور عقل سے ہی جہنم میں جائے گا. اب عقل کا کھیل سارا کیا ہے دیکھو نا, یہ بھی انسان ہیں بیچارے جو اپنے ہاتھ سے جو ہے مورتی بنا کر کے بچوں کی طرح اور اسی کے سامنے دنڈوت کر رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں. بھلا غور کرنے کی بات ہے کہ جو چیز کسی کو بنائے تو بنی ہوئی چیز کو چاہیے کہ بنانے والے کی پوجا کرے. اب مورتی کو کس نے بنایا ہے؟ انسان نے. تو مورتی کو چاہیے کہ تجھے انسان نے بنایا ہے تو انسان کی پوجا کر. مگر عقل دیکھو کہ انسان خود اپنی بنائی ہوئی چیز کے آگے جھک رہا ہے. عقل کا فرق ہے. جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا وہ کیا عقل ہے, کیا عقل ہے. جو یہ نہ دیکھ سکا کھلی آنکھ سے کہ دنیا میں یہ سارا جہان فانی ہے, مرنے مٹنے والا ہے. اللہ لا فانی ہے, کبھی نہ مٹنے والا ہے اور وہ اس دنیا سے اوپر ہے. بہت سے لوگ بحث کرتے ہیں ہم سے کہ بھئی اللہ ہر جگہ موجود ہے, کڑ کڑ میں ہے. کڑ کڑ میں میرے بھائی آج کڑ کڑ کا یقین بنا کر کے لوگوں نے 33 کروڑ خداؤں کو ماننا شروع کر دیا. کبھی گوبر کی پوجا کر رہے ہیں, گوبردھن ہے, کبھی گائے کی پوجا کر رہے ہیں, کبھی سانپ کی پوجا کر رہے ہیں, کبھی انسان کی پوجا کر رہے ہیں, کبھی کسی کی پوجا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ آستھا ہی غلط ہے. اگر پوچھو کہ تمہارے بھگوان کو کس نے بنایا کہ فلاں نے بنایا, ابے جو بھگوان بنایا گیا ہو وہ بھگوان خدا تھوڑی ہے کوئی ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے. نہ اس کے ماں باپ ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کی شروعات ہے نہ اس کا انت ہے. اس نے سب کو بنایا مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا. یہ ہے اصلی خدا اس کائنات کا. پہچانو اسے. تو یہ چیز ہے, ہم جب غور کرتے ہیں تو یہ زمین و آسمان کے بیچ وقت کا سسٹم ہے. اللہ نے وقت کا سسٹم بنایا ہے. وقت ہر نئی چیز کو پرانی کر دیتا ہے. اب وقت کے ساتھ ہی ہم پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے, اب جو ہے جوان ہوئے اور پھر دھیرے دھیرے بڑھاپے میں آئیں گے, پھر مر جائیں گے. تو وقت جو ہے زمین و آسمان کے بیچ کیا ہے وقت, اور اللہ وقت سے باہر ہے. ہاں ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے. علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر اس کا قبضہ, طاقت اور کنٹرول ہے. کوئی چیز اس سے بھاگ نہیں سکتی, کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی. ہاں کوئی چیز اس کے حکم سے باہر نہیں جا سکتی. اچھا بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بتاؤ ہم جو شراب پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, یہ اللہ کی مرضی تو ہے؟ ابھی اللہ کی بغیر مرضی ایک پتہ بھی نہیں ہلتا. لوگ کہتے ہیں ہم جو یہ غلط کام کر رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, تو ہم اپنی مرضی تھوڑی کر رہے ہیں, اللہ کی مرضی ہے جبھی تو ہم ورنہ اس کی مرضی جبھی تو کر رہے ہیں ہم. تو میرے بھائی یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے, اللہ کی چھوٹ ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتا کہ تم برائی پہ چلو, تم جوا کھیلو, تم شراب پیو, تم غلط کام کرو. اللہ کبھی نہیں چاہتا. ہاں اس نے چھوٹ دی ہے کہ میں نے تیرے سامنے دونوں راستے دیے ہیں, تجھے میں نے چھوٹ دی ہے, اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل. دنیا امتحان کا جہان ہے, جیسے کرم کر کے آئے گا میرے یہاں ویسے ہی بدلا پائے گا. تو اللہ کی مرضی نہیں ہے برائی پہ چلنا, اللہ کبھی راضی نہیں ہے برائی پہ چلنے کے لیے. اللہ کہتا ہے اچھائی پہ چل, بھلائی پہ چل, مگر تجھے چھوٹ دی ہے میں نے اور فری ول دیا ہے. ایسے نہیں تیرے سامنے تو غلط کام کرے گا تو میں تیرا ہاتھ توڑ دوں گا, تو جو ہے آنکھوں سے غلط چیز دیکھے گا تیری آنکھ پھوڑ دوں گا, کانوں سے غلط چیز سنے گا کان توڑ دوں گا. نہیں, دنیا میں کچھ نہیں کہوں گا. اللہ کا اعلان, موت کے بعد برائی پر چلنے والے کی کھال کھینچ دوں گا. قرآن میں صاحب اعلان کیا ہے, چمڑی جوڑا دوں گا موت کے بعد برائی پہ چلنے والے. دنیا میں کچھ نہیں کہوں گا. امتحان کا جہان ہے. یا میں دیکھ رہا ہوں کہ بن دیکھے مجھ سے کون ڈرتا ہے, تو ہمیں بن دیکھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. دیکھو وہ ہے انسان جو یہ سوچے کہ نہیں یار مجھے کسی چیز میں ترقی حاصل کرنی ہے, مجھے کچھ پانا ہے, مجھے کچھ حاصل کرنا ہے, اور دل سے پھر لگے اس کام میں. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو دل سے لگے گا, اس کو ایمان دے دے گا اللہ تعالیٰ. اور جو لوگ یہ سوچا رہے ٹھیک ہے بھائی اپنے دنیا پرستی میں لگے رہو, دین کا بھی کام کرتے رہو, ٹھیک ہے اپنا جماعتوں میں چلے جاؤ, نماز پڑھتے رہو بھائی, ٹھیک ہے اپنا دنیا میں محنت کرو, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ایمان نہیں دیتا. جو حقیقت میں دل سے اللہ کو چاہتے ہیں پانا, یا اللہ میں تو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے
تجھے پسند کرتا ہوں، دنیا کو نہیں چاہتا میں، دنیا میں آسانی پیدا فرما، ہاں تو مجھے مل جائے گا، تو راضی ہو جائے گا تو جنت ہی مجھے مل جائے گی۔ تو لہٰذا میری زندگی کا مقصد ہے تجھے راضی کرنا، اور تجھے راضی کیسے کریں، کیسے راضی کریں؟ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ بتایا کہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے، سب تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی تعریف پسند ہے، جو بندہ میری تعریف کرے گا، میرے بندوں میں میری تعریف کرتا پھرے گا اور مجھ سے ایمان مانگے گا، میں اسے ایمان دے دوں گا، ایمان دے دوں گا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، نام سنا ہے ہم نے ایمان کا۔ سارے صحابہ اکرام ان کے ایسے ایمان تھے کہ دنیا کی محبت سے ان کے دل خالی تھے، انہیں کسی لالچ سے، کسی مال دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا، اللہ کی طرف دوڑ لگاتے تھے، پوری دنیا میں پھیلے، اللہ کے دین کو پھیلایا، اور ہم تک یہ ہندوستان ہے یا ہندوؤں کا دیش ہے، آج ہم جو مسلمان بنے بیٹھے ہیں ان کی برکت سے بنے بیٹھے ہیں، ان کی محنت سے۔ اس زمانے میں نہ کمپیوٹر تھے، نہ کوئی جو ہے ہوائی جہاز تھے، کس قدر انہوں نے بیچاروں نے جو ہے خون کی ندیاں، خون بہائے، اپنے مشقت اٹھائیں، تکلیفیں جھیلیں، اللہ کے دین کو دنیا میں پہنچایا۔ اللہ نے ان کو جو ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارے لیے کیا رہ گیا دین؟ ٹھیک ہے بھائی تم کہہ رہے ہو، بھائی ہم سن رہے ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر سن رہے ہیں، پھر اپنا کوئی بات نہ ہے، دنیا میں جا کے پھر لگ جاؤ، کوئی مطلب نہیں دین سے۔ رسم نبھانے کے لیے مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے، نہ کوئی دل میں فکر ہے، نہ کوئی غور ہے، ارے اتنے لوگ مر گئے بھائی مجھے بھی مرنا ہے۔ انسان کو فکر پیدا ہو، پسینہ آ جائے ماتھے پہ، غور کرے انسان کہ کتنے لوگوں کو میں نے کتنے جنازوں کو میں نے کندھا دیا ہے، کتنے جنازوں کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ دنیا ہے کیا؟ میں تو یقین نہ کرو گے آپ، میں ایک دن تو میں لوگوں سے پوچھتا پھرا تھا اس بات کو کہ بھائی یہ بتاؤ تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے اس بات کی تم آنے والا کل دیکھ لو؟ لوگوں نے کہا ملا جی تم اگلے کل کی بات کر رہے ہو، پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ من کہا یہ دنیا پاگلوں کا جہان ہے بھیا، تم مت لگا دنیا سے دل بالکل بھی۔ میں تو ہٹ گیا پھر ان لوگوں سے، نہ یہاں تو لوگ جانتے سب ہیں، پھر بھی پاگلوں کی طرح دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہے ہیں۔ تو یہ بات دل پہ لگی کہ نا انشاءاللہ گھٹو، اللہ کو پانا ہے۔ دنیا کی یہ دوڑ ہے نا وہ الٹی ہے، اگر اللہ کو پانا ہے تو اس دنیا سے الٹا چلنا پڑے گا۔ یہ سمجھ لیں بات کو، یہ ہے سارے دین کا خلاصہ۔ دنیا چل رہی ہے ادھر کو، مجھے چلنا ہے ادھر کو۔ دنیا کی بھیڑ، یہ دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اور دنیا کی بھیڑ اس دنیا کو ہمیشہ گھر سمجھ کے جی رہی ہے۔ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، اس زندگی کو لوگ ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے جی رہے ہیں، جبھی تو مکاری کر رہے ہیں۔ ارے اگر انسان جان جائے، ہوش میں آ جائے تو کیوں کسی کا حق کھائے گا؟ کیوں کسی کی بے ایمانی کرنے لگا؟ جب وہ جان جائے اس چیز کو کہ میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، یہ سب کچھ چھوٹ سکتا ہے مجھ سے، مالک ہے، مجھے موت کے بعد حساب دینا ہے۔ اصل کامیاب تو وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا۔ اگر اس بات کو حقیقت میں جان جائے، یہ نہیں کہ میرے کہنے کے بول تمہارے سننے کے بول، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، حقیقت میں دل میں اتر جائے اور انسان جان جائے اور ہوش میں آ جائے، تو میرے بھائیوں ایک ذرہ برابر ظلم کرنے کی نیت نہ کرے گا انسان۔ اللہ نے جنت کو کیوں چھپایا؟ اللہ نے اپنے آپ کو کیوں چھپایا؟ موت کے بعد کی زندگی کو کیوں چھپایا؟ اگر دکھا دے تو کون سا کافر ظلم کرے گا؟ پھر تو سارے پاس ہے امتحان میں۔ امتحان تو یہی ہے میرے بندے، میں تجھے دکھتا نہیں، مجھے پا، میں نے تجھے پیدا کیا، ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، تیرے دل میں اپنی محبت کی چنگاری جلا کے تجھے بھیجا میں نے دنیا میں، اپنی محبت کی چنگاری تیرے دل میں سلگا کے بھیجی میں نے، تاکہ جب تو غور کرے گا، کھوج کرے گا، تو وہ چنگاری جب تو مجھے پانے کی کوشش، وہ چنگاری جو ہے سلگ جائے گی، پھر تو میری محبت پا لے گا۔ جس نے مجھے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔